سننے کے لیے چوتھا پیغام تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، گردن بچائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں خیر، سمجھ میں آ رہا. چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں محبت کے حوالے سے. محبت میں کسی نے نبی کے رتبے کو بڑھا دیا، کبھی خدا کے برابر کر دیا اور کبھی گھٹا دیا. اب یہ نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. قوال نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو کس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے؟ تو قوال کہتا ہے محمد سے ملنے کے لیے گئے. محبت میں نبی کا رتبہ خدا کے برابر ہے. خدا نور ہے، محمد نور ہے، نور میں نور ملا، نور ہو گیا، خدا کے برابر کر دیا. تیسرے نمونے کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کے رتبے کو بڑھایا، خدا کے رتبے کو گھٹایا. ارے خدا سے کیا مانگتے ہو؟ جو مانگنا ہے محمد سے مانگو. خدا کا تو یہ کام رہ گیا ہے، اس کو لیا، اس سے لیا، اس کو دیا، اس سے چھینا، اس کو نوازا. مانگنا ہے جو محمد سے مانگے. نعوذ باللہ. اگر اس طرح کا خیال رکھے تو سینے سے ایمان نکل جائے. اب دیکھیے نبی کا رتبہ کیسے گھٹایا. نبی کا خیال نماز میں آئے گدھے کے برابر. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام سے نکل گیا. نبی کا علم پاگل اور بچے کے برابر. حضرت تھانوی نے لکھا کہ جو ایسا خیال رکھے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، مسلمان نہیں رہا. تیسرے نمونے کو سنیے. نبی کا علم کم ہے، ابلیس کا علم زیادہ ہے. جو ایسا خیال رکھے وہ اسلام سے خارج ہے. کس نے کہا؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے کہا. نبی آخری نبی نہیں ہیں، نبی ہیں، محمد نبی ہیں یہ مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ دائرہ اسلام سے نکلا. ہجرت کا سفر ہے اور اللہ کے رسول پیچھے ہیں اور ابو بکر آگے آ جاتے ہیں. پھر کچھ چلنے کے بعد، کچھ دور چلنے کے بعد پھر پیچھے، پھر آگے سے پیچھے گئے، پھر پیچھے سے آگے آئے، پھر پیچھے سے آگے گئے. اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا ابو بکر بات کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی پیچھے سے آگے جاتے ہو، کبھی آگے سے پیچھے آتے ہو، کہ بات کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب ڈر ہوتا ہے کہ سامنے کوئی دشمن گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی کے سینے پر نشانہ لے رہا ہے، تو ابو بکر سامنے آ جاتا ہے تاکہ سینہ ابو بکر کا ہو، نبی کی جان بچ جائے. کہ جب یہ خیال ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی دشمن گھات لگا کر کے بیٹھا ہے اور نبی کی پیٹھ کا نشانہ لے رہا ہے، تو ابو بکر کی پیٹھ سامنے آ جاتی ہے کہ تاکہ نبی کی جان محفوظ ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر خود کو مصیبت میں ڈال کر کے ہم کو بچانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرا نقصان ہوگا، تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا. آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہوگا. ایک بات تجربے کی ہے کہ جو ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. وہ پچھم سے چلنے والی ہے اس لیے گرم ہے، یہ پورب سے جانے والی ہے اس لیے ٹھنڈی ہے. پنڈت دیانند سرسوتی جی نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت آپ بتاؤ ہندوستان بڑھ کر کے ہے یا مدینہ بڑھ کر کے ہے؟ جو ہوا ہندوستان سے جا رہی ہے وہ ٹھنڈی ہے، جو ہوا مدینے سے آ رہی ہے وہ گرم ہے. حضرت نانوتوی نے جواب دیا اللہ سے دعا کیجیے ایسے عاشق رسول کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ پنڈت جی بات یہ نہیں ہے، جو ہوا ہندوستان سے جاتی ہے وہ اس خوشی میں جا رہی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آ رہی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے وہ گرم. حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ.
حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں کہ سیرت کا جلسہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ اس آخری پیغام کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام۔ آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے میں سانپ کو پکڑ کر کے مسواک کر رہا ہوں، سانپ کو پکڑ لیا ہے اور منہ میں مسواک کر رہا ہے، تو بتانے والے نے کہا تم کو مال ملے گا، اس مال سے تم نبی کی سنت کو زندہ کرو گے۔ خواب بہت اچھا ہے۔ تین طرح کے لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والے، ایک کو تو نبی کی بشارت ہو جاتی ہے خواب میں لیکن پھر بھی بدقسمت، ایک آدمی وہ جس نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا وہ بھی بدقسمت، ایک وہ ہے جس نے آنکھ سے دیکھا نہیں، خواب میں بشارت ہوئی نہیں، پھر بھی خوش قسمت۔ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابو جہل نے اپنی آنکھ سے دیکھا پھر بھی بدقسمت، خواب میں نبی کو دیکھا اور بیداری میں نبی کی سنت پر کھڑا نہیں ہے، بدقسمت ہے، خواب میں بشارت ہونے کے باوجود بھی بدقسمت ہے۔ آنکھ سے دیکھا نہیں، خواب میں بشارت ہوئی نہیں، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، خوش نصیب ہے، دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر رہا، آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر رہا۔ اچھا، سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ زیرو لگائیں گے دائیں طرف تو عدد بڑھے گا، اگر آپ زیرو لگائیں گے بائیں طرف تو عدد گھٹے گا۔ جو دائیں طرف ہے وہ سنت ہے، جو بائیں طرف ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے ہاں پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ میوات بغل میں ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمان کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے۔ کہ غیر مسلم کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے۔ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک ہی فرق ہے، اس کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے، ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چاہ۔ ایک مرید آیا پادری کے یہاں تو پادری نے پوچھا کہ تم عمر میں بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا آپ بھی عجیب پاگل آدمی ہیں، پہلے میں پیدا ہوا اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ عجیب بات ہے، تمہاری داڑھی کل کچی تھی آج پکی ہو گئی، تمہاری داڑھی کل کالی تھی آج سفید ہو گئی، داڑھی تو بدل گئی لیکن تم آج تک نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔